صلاح الدین ایوبی نے آج سے 900 سال پہلے جس بات کی طرف اشارہ کیا تھا لوگ اس کی طرف بڑھتے ہیں. سلطان نے کہا تھا صلاح الدین ایوبی نے کہ کسی بھی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے میزائل اور ہتھیار سے زیادہ خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ شراب اور شباب ہے. کسی قوم کو تباہ کرنا ہو, کسی قوم کو ناکارہ کرنا ہو, کسی قوم کو برباد کرنا ہو, اس قوم کو شراب اور شباب کا عادی کر دو, یعنی ان کو نشے کا عادی کر دو, یا کسی لڑکی کے ناجائز پھندے میں اس کو پھنسا دیا جائے تو میزائل, تلواریں, تیریں, جنگیں ان کو جتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اس سے زیادہ لڑکیوں کے ساتھ افیئر کے معاملات اور شراب انسان کو تباہ اور برباد اور نشہ کر سکتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, آج اس ملک کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے, یا اس خطے کو, یا اس علاقے کو, یا بر صغیر کو لے لے, یا اور دنیا کے ان ممالک کو جس میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے, تاکہ یہ اٹھ نہ سکے. پہلے لوگ کسی وجہ سے نشہ کرتے تھے اور اب باضابطہ طور پر ہماری بستیوں کے اندر نوجوانوں کو مفلوج کرنے کے لیے, نوجوانوں کو ناکارہ کرنے کے لیے, نوجوانوں کو بیکار کرنے کے لیے ان کو نشے کا عادی کیا جا رہا ہے. شراب کا نشہ, اسی طریقے سے ڈرگز کا نشہ, اسی طریقے سے ہیروئن کا نشہ, اسی طریقے سے انجیکشن اور الگ الگ نشے جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر عام کیے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ نشہ ہندوستان میں جو بڑا ہے, میری اپنی معلومات کے مطابق لاک ڈاؤن کے وہ ایام جس میں لوگ فری گھر بیٹھے ہوئے تھے, ایک دوسرے سے ملاقاتیں تھی, اٹھنا بیٹھنا تھا, ان دنوں جو ہے نشہ بہت پروموٹ کیا گیا. آپ کو حیرت ہوگی, لوگ اناج مانگ کر کھاتے تھے اور نشہ خرید کے لیتے تھے, موبائل کا ریچارج ہے خرید کے کرتے تھے. میں حیران تھا, یا اللہ, جس قوم کو لقمے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ موبائل ریچارج کرنے کے لیے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں, وہ نشہ خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لا رہے ہیں. اور باضابطہ ہمارے محلوں کے اندر, اللہ اکبر, وہ لوگ جنہیں انسانیت سے کوئی محبت نہیں ہے, جنہیں انسانیت سے کوئی پیار نہیں ہے, جنہیں انسانیت سے کوئی ہمدردی نہیں ہے, وہ درندے, بدترین درندے, جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے, جن کے لیے دولت ہی سب کچھ ہے, جن کے لیے مال ہی سب کچھ ہے. کوئی بھنگ بیچ رہا ہے, کوئی چرس بیچ رہا ہے, کوئی گانجا بیچ رہا ہے, کوئی انجیکشن بیچ رہا ہے, کوئی نشیلی دوائیں بیچ رہا ہے. مالدار بننے کے چکر میں, شارٹ ٹائم میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں, ایزی منی کے چکر میں, راتوں رات مالدار بننے کے چکر میں موت بیچ رہے ہیں یہ لوگ. میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں, ہم تمہارے بھی دشمن نہیں ہیں, لیکن دوسروں کے بچوں کو نشے میں مبتلا کر کے مالدار بننے والوں, ذرا تصور تو کرو, جب کسی ماں کا بیٹا تیری بیچی بھی دوا سے لڑکھڑاتا ہوگا تو اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. جیسے تو کسی کے بیٹے کو نشے کی دوا دے کر کے اس کو موت کے منہ میں ڈھکیل رہا ہے, اگر اسی کی جگہ تیرا بچہ ہوتا تو تیرے دل پہ کیا گزرتی, اسی کی جگہ تیرا پوتا ہوتا تو تیرے دل پہ کیا گزرتی. او نشے کی چیزیں بیچ کر کے قوم کے جوانوں کو موت کے منہ میں ڈھکیلنے والوں, یاد کرو ایک دن اللہ کی عدالت ہوگی, خدا کی عدالت ہوگی, تمہیں بھی مرنا ہے, خدا کو منہ دکھانا ہے. کس کی دولت قبر میں گئی, جو تمہاری دولت قبر میں جائے گی. حلال کمانے والے اپنی دولت ساتھ نہ لے جا سکے, تم موت بیچ کر کے, تم لوگوں کو موت کے منہ میں ڈھکیل کر کے یہ حرام کی کمائی کیا ساتھ لے کر کے جاؤ گے, تم ساتھ نہیں لے جاؤ گے. ہمیں تم سے ہمدردی ہے. شراب بیچ کر دولت کمانے والوں, بھنگ بیچ کر دولت کمانے والوں, نشے کی دوائیں بیچ کر کے دولت کمانے والوں, جب اسی حرام جو ہے وہ روپیوں کے کفن میں تم کو لپیٹا جائے گا تو وہ کفن نہیں ہوگا بلکہ جہنم کی آگ ہوگی. اللہ اکبر. دوسروں کی خوشی چھیننے والوں, جو دوسروں کی خوشی چھینتا ہے, قدرت کبھی اس کو تبسم عطا نہیں کرتی, قدرت کبھی اس کو خوشیاں عطا نہیں کرتی. ارے نادان, تمہیں دولت ہی کمانا ہے, تم موت بیچ کر دولت کیوں کما رہے ہو؟ دولت تو لوگ ناچ کر بھی کما لیتے ہیں, دولت تو لوگ جسم بیچ کر بھی کما لیتے ہیں. اگر تمہیں دولت سے اتنا ہی پیار ہے تو سنو,
इंसान की जिंदगी तो फुटपाथ पर भी गुजर जाती है, लेकिन तुम अपने हराम दौलत के उस रुपये से नरम गद्दे तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की नींद कभी खरीद नहीं सकते। कौम को बेचैनी बेचने वालों, अल्लाह तुम्हें कभी सुकून नहीं देगा। अगर उस तबके तक मेरी बात पहुंच रही है जो नशावर चीजें हमारे माशरे में बेच रहे हैं और कौम को मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं, खुदा के लिए तौबा कर लो, अब भी मौका है, तौबा कर लो। इसलिए कि रोजी देने का वादा मेरे अल्लाह ने किया है, मेरे रब ने किया है। अरे पेट भर रोटी तो अल्लाह कुत्ते तक भी पहुंचा देता है, चिड़ियों तक भी पहुंचा देता है। जिस खुदा ने मां के पेट में हमें भूखा नहीं रखा, वो खुदा दुनिया में क्या भूखा रखेगा। लेकिन मौत क्यों बेच रहे हो, लोगों को तबाह क्यों कर रहे हो। मेरी गुजारिश है, अल्लाह अकबर, उस तबके से अगर आवाज पहुंच रही है, उलमा, मशाइख, मस्जिद के इमाम आपके भी दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो नहीं होता जो नश्तर लगाता है, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हम आपकी आखिरत की भले की बात कर रहे हैं, और अगर ऐसा तबका नहीं सुधरता तो मालेगांव के गज्जोर मुसलमानों, इन उलमा की मौजूदगी में हम अपनी इज्जत और जिल्लत की परवाह किए बगैर यहां से ये ऐलान करते हैं कि अगर ये जहरीली दवाएं बेचने वाला तबका नहीं सुधरता, आप इनका सोशल बाइकाट करें, न इनको शादियों में मदऊ करें, न उनकी शादियों में जाएं, न उनको मैयत में आने दें, न उनकी मैयतों को कांधा दें, न वो बीमार पड़े तो देखने जाएं, न वो आए तो उन्हें बैठने के लिए कहें। इनको इतना जलील कर दो माशरे में ताकि इनका सांस लेना दुश्वार हो जाए।